آج بادشاہ کی سالگرہ ہے اور مغل روایات کے مطابق انہیں تولا جانا ہے۔ اس موقع پر برطانوی سفیر سر تھامس رو بھی دربار میں موجود ہیں۔ تقریب پانی میں گرے ایک چوکور چبوترے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ چبوترے کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل طلائی ورق منڈی ترازو نصب ہے۔ ایک پلڑے میں کئی ریشمی تھیلے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے میں خود چوتھے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر احتیاط سے سوار ہو گئے۔ بھاری لبادوں، تاج اور زر و جواہر سمیت شہنشاہ جہانگیر کا وزن تقریباً 250 پاؤنڈ نکلا۔ ایک پلڑے میں ضلع الہی رکھے ہیں، دوسرے میں ریشمی تھیلے باری باری تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مغل بادشاہ کو چاندی سے تولا گیا، جو فوراً غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد سونے کی باری آئی، پھر جواہرات، بعد میں ریشم اور آخر میں دوسری بیش قیمت اجناس سے بادشاہ سلامت کے وزن کا تقابل کیا گیا۔ یہ وہ منظر ہے جو آج سے تقریباً ٹھیک 400 سال قبل مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر سر تھامس رو نے دیکھا اور اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیا۔ تاہم دولت کے اس حیرہ کن مظاہرے نے سر تھامس کو شک میں ڈال دیا کہ کیا بند تھیلے میں واقعی ہیرے جواہرات یا سونے سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں ان میں پتھر تو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک دور دراز کے چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ملک کا سفیر اس وقت ہندوستان میں کیا کر رہا تھا؟ دراصل سر تھامس ایک خاص مشن پر ہندوستان آئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جہانگیر سے ایک معاہدے پر دستخط کروا لیں، جس کے تحت ایک چھوٹی سی برطانوی کمپنی کو ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ سر تھامس کی طویل ڈائری سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ثابت ہوا اور اس سلسلے میں محنتی انگریز سفیر کو سخت پاپڑ بیڑنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغل شہنشاہ پوری دنیا میں صرف ایران کے صفوی بادشاہ اور عثمانی خلیفہ کو اپنا مد مقابل سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں انگلستان ایک چھوٹا سا بے وقت جزیرہ تھا، جس کے کسی معمولی بادشاہ کے ساتھ برابری کی سطح پر معاملات کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ تاہم سر تھامس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ 3 سال کی انتھک محنت، سفارتی داؤ پیچ اور تحفے طائف دے کر جہانگیر سے تو نہیں، البتہ ولی عہد شاہ جہاں سے آج سے ٹھیک 400 برس قبل اگست 1618 میں ایک معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گئی، جس کے تحت اس کمپنی کو صورت میں کھل کر کاروبار کرنے کا اجازت نامہ مل گیا۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اور یہ واقعہ اس تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مغل حکومت نے براہ راست ایک یورپی ملک کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاہدہ کر کے اس کی ایک کمپنی کو مراعات دی تھی اور یوں اسے ہندوستان میں قدم جمانے کا پروانہ مل گیا تھا۔ یہ کچھ ایسا ہی واقعہ تھا جیسے مشہور کہانی کے اونٹ کو بدو نے اپنے خیمے میں سر داخل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ سر تھامس رو کو جہانگیر کے ساتھ دوسرے پلڑے میں تلنے والی دولت پر یقین کرنے میں حیرت ہوئی تھی، لیکن ان کے طے کردہ معاہدے کے نتیجے میں برطانیہ اگلے 350 برس میں ہندوستان سے جو دولت سمیٹ کر لے گیا، اس کے بارے میں ماہرین معاشیات نے کچھ تخمینے لگانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج کے ہندوستان پر اقتدار کے دوسرے اثرات کیا مرتب ہوئے، جو محض دولت لوٹنے سے کہیں زیادہ بھیانک تھے۔ امریکی تاریخ دان میتھیو وائٹ نے دا گریٹ بک آف ہاریبل تھنگز کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے تاریخ کی 132 صفاقیوں کا جائزہ پیش کیا ہے، جن کے دوران سب سے زیادہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کتاب میں تاریخ کی چوتھی 32 صفاقی برطانوی دور میں ہندوستان میں آنے والے قحط ہیں، جن میں وائٹ کے مطابق 2,66,00,000 ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس تعداد میں وائٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بنگال میں آنے والے قحط کو شمار نہیں کیا، جس میں 30 سے 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ اگر اس قحط کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برطانیہ کی
براہ راست حکومت کے دوران 3 کروڑ کے قریب ہندوستانی قحط کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے زرخیز خطوں میں ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، پھر اتنے لوگ کیوں بھوکوں مر گئے؟ وائٹ نے ان قحطوں کی وجہ تجارتی استحصال قرار دی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم صرف ایک قحط کا ذکر کرتے ہیں جو 1769 میں بنگال ہی میں آیا۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امریتا سن نے اس قحط میں ہونے والی اموات کی تعداد 1 کروڑ بتائی ہے۔ اس دور کا ایک منظر ایک انگریزی کی زبانی دیکھیے۔ 10 لاکھ لوگ چند بقیہ ہفتوں تک زندہ رہنے کی آس لیے مر گئے جو انہیں فصل تیار ہونے تک گزارنے تھے۔ ان کی آنکھیں ان فصلوں کو تکتی رہ گئیں جنہیں اس وقت پکنا تھا جب انہیں بہت دیر ہو جاتی۔ فصلیں تو اپنے وقت پر تیار ہوئیں لیکن اس وقت تک واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1769 کی یہی کہانی 250 سال بعد ایک بار پھر مشرقی بنگال میں دہرائی گئی۔ ٹائمز آف انڈیا اخبار کا 16 نومبر 1943 کا تراشا۔ مشرقی بنگال میں ایک ہولناک مگر عام منظر یہ تھا کہ نصف صدی کی سب سے شاندار فصل کے دوران پڑا ہوا گلا سڑا کوئی انسانی ڈھانچہ نظر آ جاتا تھا۔ قحط تو قدرتی آفات کے زمرے میں آتے ہیں، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا قصور؟ ہندوستان میں آنے والے خوفناک قحطوں کی بنیادی وجہ اس قدر بے رحمانہ استحصال اجناس کی غیر متوقع درآمد اور عین قحط کے دوران ظالم طریقوں سے مہنگے ٹیکسوں کی وصولی تھی کہ بھوک سے لاگ ہوتے کسان انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت مرتے ہوئے لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی اتنی طاقتور کیسے ہوگی کہ ہزاروں میل دور کسی ملک میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں اور موت پر قادر ہو جائے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ سے چند مزید صفحات پلٹنے ہوں گے۔ 1498 میں پرتگیزی مہم جو واسکو ڈی گاما نے افریقہ کے جنوبی کونے سے راستہ ڈھونڈ کر ہندوستان کو سمندری راستے کے ذریعے یورپ سے منسلک کر دیا تھا۔ آنے والے عشروں کے دوران دھونس، دھمکی اور دنگا فساد کے حربے استعمال کر کے پرتگیزی بحر ہند کی تمام تجارت پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پرتگال کی قسمت کا سورج نصف آسمان پر جگمگانے لگا۔ ان کی دیکھا دیکھی ولندیزی بھی اپنے تو بردار بحری جہاز لیے بحر ہند میں آ دمکے اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہونے لگی۔ انگلستان یہ سارا کھیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بھلا وہ اس دوڑ میں کیوں پیچھے رہ جاتا۔ چنانچہ ملکہ الزبتھ نے ان 2 ملکوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کروا کر اسے ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بلا شرکت غیر تجارت کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے ایک کام کیا جو ان سے پہلے آنے والے 2 یورپی ملکوں سے نہیں ہو سکا۔ انہوں نے صرف جنگ آمیز تجارت پر ساری توانائیاں صرف نہیں کی بلکہ سفارتکاری پر بھی بھرپور توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تھامس رو جیسے منجے ہوئے سفارتکار کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بند دروازے کھول دے۔ مغلوں کی طرف سے پروانہ ملنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف ساحلی شہروں میں ایک کے بعد ایک تجارتی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے جنہیں فیکٹریاں کہا جاتا تھا۔ ان فیکٹریوں سے انہوں نے مسالہ جات، ریشم اور دوسری مصنوعات کی تجارت شروع کر دی جس میں انہیں زبردست فائدہ تو ہوتا رہا لیکن جلدی معاملہ تجارت سے آگے بڑھ گیا۔ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسرے یورپی ملکوں سے اکثر جنگیں چلتی رہتی تھیں اور یہ ایک دوسرے کا مال لوٹنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اپنی فیکٹریوں میں بڑی تعداد میں مقامی سپاہی بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ زیادہ وقت ہی نہیں گزرا تھا کہ یہ فیکٹریاں پھیل کر قلعوں اور چھاؤنیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ جب کمپنی کی فوجی اور مالی حالت مضبوط ہوئی تو اس کے اہلکار مقامی ریاستوں کے آپس کے لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہونے لگے۔ کسی راجے کو سپاہیوں کے دستے بھجوا دیتے تو کسی نواب کو اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے توپیں دے دیتے۔
تو کسی کو سخت ضرورت کے وقت پیسہ ادھار دے دیا جاتا۔ اس جوڑ توڑ کے ذریعے انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے پنجے ساحلی علاقوں سے دور تک پھیلا دیے۔ مسلسل پھیلاؤ کے اس سفر میں سب سے اہم موڑ 1757 میں لڑی جانے والی جنگ پلاسی ہے، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دے دی۔ کیسے شکست دے دی، یہ کہانی آپ مطالعہ پاکستان میں پڑھ چکے ہیں۔ کلائیو نے سراج الدولہ کا صدیوں جمع کردہ خزانہ سمندری جہازوں میں لدوا کر بالکل اسی طرح لندن پہنچا دیا، جس طرح 18 سال قبل نادر شاہ دہلی کی دولت دونوں ہاتھوں سے نچوڑ کر ایران لے گیا تھا۔ لیکن کلائیو نے تمام شاہی دولت خزانے میں جمع نہیں کرائی، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا، جس کی مالیت آج کل کے حساب سے $3 کروڑ بنتی ہے۔ اس رقم سے اس نے برطانیہ میں ایک شاندار محل بنوایا اور وسیع جاگیر خریدی، جس کا نام پلاسی رکھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسہ دے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے باپ کے لیے بھی پارلیمان کی نشست خرید لی۔ بعد میں اسے سر کا خطاب بھی عطا کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران بنگال میں آنے والے خوفناک قحط اور اس کے نتیجے میں صوبے کی 1/3 آبادی کے فنا ہو جانے کی خبریں انگلستان پہنچنا شروع ہو گئی تھی، جن کا سبب لارڈ کلائیو کی پالیسیوں کو قرار دیا گیا۔ لاٹ صاحب پر انگلیاں اٹھنے لگیں، چہمگوئیاں ہونے لگیں، کرتے کرتے نوبت پارلیمان میں قرارداد پیش ہونے تک جا پہنچی۔ یہ قرارداد تو خیر منظور نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں پارلیمان کے 1/4 کے لگ بھگ ارکان کے خود ایسٹ انڈیا کمپنی میں شیئرز تھے۔ بحث کے دوران کلائیو نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی وسیع و عریض دولت کے بارے میں کہا کہ میں تو خود سخت حیران ہوں کہ میں نے ہاتھ اس قدر ہولا کیوں رکھا، ورنہ وہ چاہتے تو اس سے کہیں زیادہ مال و دولت اور زر سمیٹ کر لے جا سکتے تھے۔ تاہم ہندوستان میں برپا ہونے والی قیامت کے اثرات کسی نہ کسی حد تک کلائیو کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگے، اور اس نے بڑی مقدار میں افیم کھانا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1774 میں اپنے کمرے میں پرسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ یہ معمہ تو آج تک حل نہیں ہو سکا کہ آیا کلائیو نے خودکشی کی تھی یا افیم کی زیادہ خوراک جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی ہندوستان میں حکمت عملی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جس راستے پر چل نکلی وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرور جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس دوران مغل کچھ اپنی نااہلی اور کچھ بیرونی حملوں اور مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ دور ہی دور سے انگریزوں کے رسوخ کو دن دگنا رات چگنا بڑھتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ پالیسی کے صرف نصف صدی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی سپاہ کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، اور انہوں نے بنگال سے نکل کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ 1803 کے آتے آتے دہلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ شاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کا وزیر خار بن کر رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کسی شاہ عالم کے پرکھ جہانگیر کے آگے جہاں انگریز سفیر تھامس رو گھٹنوں کے بل جھکتا تھا، اور اب یہ حالت تھی کہ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کو جھک کر پورے بنگال کا اختیار نامہ پیش کرنا پڑا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ سارا کام برطانوی حکومت نے نہیں بلکہ ایک کمپنی نے کیا، جس کا صرف اور صرف ایک اصول تھا: ہر ممکن ہتھکنڈے استعمال کر کے اپنے حصصداروں سے زیادہ منافع کمانا۔ یہ کمپنی لندن کے علاقے میں ایک چھوٹی سی عمارت سے کام کرتی تھی، اور قیام کے 1 صدی بعد تک بھی اس کے مستقل ملازمین کی تعداد صرف 35 تھی۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں کوئی کمپنی ایسی نہیں گزری جس کے پاس اس قدر طاقت ہو۔ اگر آپ کو شکایت ہے کہ آج کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بہت طاقتور ہو گئی ہیں اور وہ ملکوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ گوگل، فیس بک، ایپل، مائکروسافٹ اور سامسنگ مل کر ایک کمپنی بن جائیں جس کے پاس اپنی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج ہو، اور جو ملک ان کی مصنوعات خریدنے سے انکار کر دے، یہ کمپنی اس پر چڑھ دوڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالکل یہی کام چین کے ساتھ کیا۔
ہم نے لارڈ کلائیو کی افیم کے ہاتھوں موت کا ذکر کیا تھا۔ یہ افیم ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اگاتی تھی، لیکن ساری کی ساری اس کے عہدیدار نہیں کھا جاتے تھے، بلکہ اس کا بڑا حصہ چین لے جا کر مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ جب چینیوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ گپلا ہو رہا ہے، تو انہوں نے مزید افیم خریدنے سے معذرت کر لی۔ کمپنی اپنے منافع میں کمی کیسے برداشت کرتی؟ اس نے 1839 میں چند توپ بردار جہاز چین بیچ کر چین کا دقیانوسی بحری بیڑا تہس نہس کر دیا۔ چینی شہنشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف افیم کی درآمد پر پابندی اٹھا دی، بلکہ بطور جرمانہ ہانگ کانگ بھی برطانیہ کو ہبہ کر کے دے دیا، جو 1997 میں کہیں جا کر واپس چین کو ملا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی میں ہندوستان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور ایک کے بعد ایک ریاست ان کی جولی میں گرتی رہی۔ 1818 انہوں نے مرہٹوں سے سلطنت ہتھیا لی۔ اس کے بعد اگلے چند اشروں میں سکھوں کو شکست دے کر تمام مغربی ہندوستان یعنی آج کے پاکستان پر بھی قابض ہو گئی۔ اب درہ خیبر سے لے کر برما اور ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک ان کا راج تھا۔ اب اونٹ نے خیمے میں گھس کر بدو کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکے۔